10 اکتوبر 2021 وہ دن ہے جس دن پاکستان اپنے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے محروم ہو گیا، مگر جاتے جاتے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ کہنا کہ وہ دسمبر 1971 کو نہیں بھولے اپنے اندر بہت سے راز پنہا کیے ہوئے ہے۔ اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے تھے، اور میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بڑی اعلیٰ نوکری وغیرہ پاکستان آیا تھا۔ 71 کے بعد جو ہمارا حشر ہوا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا، اور میں نے اس وقت یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان دسمبر 1971 کا ریفرنس بار بار کیوں کوٹ کرتے تھے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک کیوں اتنا اہم دن تھا؟ اس کے پیچھے چھپے حقائق کیا ہیں؟ دسمبر 1971 سے شروع ہونے والا سفر 1998 میں چاغی کی پہاڑیوں میں کیسے اختتام پذیر ہوا اور پاکستان دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک بن گیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور اس سیریز میں ہم آپ کو پاکستان کے اٹامک پاور بننے اور اس سلسلے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے کی جانے والی گراں قدر خدمات کے بارے میں بتائیں گے۔ مئی 1974 وہ دن تھا جس دن پہلی مرتبہ دنیا کو بھارت کی طاقت کا احساس ہوا۔ راجستھان کی زمین ایک زوردار دھماکے سے ہل اٹھی۔ یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا، بلکہ یہ انڈیا کا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ان کی وزیر اعظم تھی اندرا گاندھی، اور اس ٹیسٹ کوڈ کا مشن نیم تھا اسمائلنگ بدا۔ انڈیا نے اسے پیسفل نیوکلیئر ٹیسٹ یا ایکسپلوژن کا نام دیا، مگر پاکستان کی بقا کے لیے یہ ایک انتہائی خطرے کی بات تھی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو کہ انڈیا کے ارادوں سے بہت پہلے ہی واقف ہو چکے تھے، پاور بیلنس کے لیے اب پاکستان کو ایٹمی پاور بنانا چاہتے تھے، اور ان حالات میں جب کہ انڈیا نے دھماکے بھی کر دیے، انہوں نے اپنی اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ اس لیے انہیں پاکستان کو اٹامک پاور بنانے کا روح رواں بھی مانا جاتا ہے۔ پاکستان اٹامک انرجی انسٹیٹیوٹ کا سنگ بنیاد 2 جنوری 1992 میں رکھا جا چکا تھا، اور بعد ازاں 1956 میں اسے اٹامک انرجی کمیشن میں تبدیل کر دیا گیا، مگر یہ ادارہ صرف ایک بلڈنگ سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ لیکن اس ادارے میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار میں جان پڑ گئی۔ صدر ایوب خان کے دور اقتدار 1958 سے 1969 تک میں ذوالفقار علی بھٹو ان کی کابینہ کی مختلف منسٹریوں میں کام کرنے کے علاوہ فیول، نیچرل ریسورسز اور اٹامک انرجی کے نگراں کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور بعد ازاں جب وہ وزیر خارجہ بن گئے تو تب بھی ان کی دلچسپی پاکستان کے اٹامک انرجی پروگرام میں کم نہ ہوئی۔ بھٹو آپریشن جبلاٹر کے حامی تھے، جس کی وجہ سے 1965 میں پاک بھارت جنگ کا آغاز ہو گیا، مگر تاشکند معاہدے کے ذریعے جنگ بندی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو 1966 میں حکومتی کابینہ سے برطرف کر دیا گیا۔ ان حالات کے بیچوں بیچ دوسری طرف انڈیا بڑی تیزی سے اٹامک ٹیکنالوجی کے حصول میں کوشاں تھا۔ بھٹو صاحب کو یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ پاکستان کا دفاع ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر نامکمل ہے۔ بھٹو نے 1967 میں جہاں اپنی نئی سیاسی جماعت PPP کی بنیاد ڈالی، وہیں انہوں نے اپنی تقریروں میں عوامی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے برملا کہنا شروع کر دیا کہ اگر بھارت نے جوہری دھماکے کیے تو ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ بنے گی، قبول ہے آپ کو، اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے، تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے، اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ دسمبر 1971 میں بھٹو صاحب الیکشن جیت کر صدر پاکستان بن کر دوبارہ حکومتی ایوانوں میں داخل ہوئے۔ بھٹو صاحب نے وقت ضائع کیے بغیر ملک کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے 20 جنوری 1972 کو ملتان میں سابق گورنر صادق حسین قریشی کی رہائش گاہ پر پاکستان کے نامور اور قابل سائنسدانوں کو خفیہ طور پر جمع کیا۔
اس تقریر میں پاکستان کے چوٹی کے ماہر طبیات شریک تھے، جن میں ڈاکٹر عبدالسلام اور بشیر الدین محمود جیسے قابل اور نامور سائنسدان بھی شامل تھے۔ بظاہر تقریب کا انداز غیر اہم تھا، مگر اس میں زیر بحث موضوع کافی حساس اور اہم تھا۔ پاکستان جو کہ ماضی قریب میں ہی دو لخت ہوا تھا، عوام اور ایوانوں میں بیٹھے خواص سب کے لیے کافی دکھ اور غم کا سبب تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو یہ بات خوب جانتے تھے کہ انڈین جارحیت رکنے والی نہیں، اور یہ خدشہ ان کی UN میں کی جانے والی تقاریر سے بالکل واضح تھا۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. بھٹو صاحب نے اس تقریر میں مدعو کیے گئے سائنسدانوں کے سامنے پاکستان کو دوبارہ باوقار بنانے کے عہد کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ خدمات بھی طلب کر لیں۔ جی ہاں، بھٹو صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس ملک پاکستان کے لیے ان سائنسدانوں کو کچھ یوں مخاطب کیا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے ایٹم بم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے۔ اس تقریر میں یہ الفاظ گونجنے ہی تھے کہ سناٹا چھا گیا، مگر کچھ دیر بعد ہی خاموشی کے اس سمندر کو پھاڑتی ہوئی ایک آواز بلند ہوئی، جی ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں سہولیات اور وسائل مہیا کیے جائیں تو۔ بھٹو صاحب کی طرف سے مالی وسائل اور سہولیات کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ اس تقریب میں دو اور باتوں پر بھی اتفاق ہوا۔ ایک یہ کہ ایٹم بم بنانے کے لیے 2 سال کی مدت کو مختص کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ بھٹو صاحب نے منیر احمد خان کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا۔ بھٹو صاحب نے جوہری توانائی کے حصول کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے کراچی پاور پلانٹ کی بنیاد ڈالی، جسے کینوپ بھی کہتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق اب اس بڑے اور حساس پروگرام کے لیے مالی وسائل بھی مہیا کرنے تھے، جس میں ضروری انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کثیر مالی وسائل بھی درکار تھے۔ ایٹمی پروگرام کے حصول کے لیے فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے، اور OIC کے ذریعے تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا تاکہ مالی وسائل میں درپیش چیلنجز سے نپٹا جا سکے۔ جلد ہی اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد 3 ممالک نے اس حساس پروجیکٹ میں فنڈنگ دینے کا وعدہ بھی کر لیا، جن میں لیبیا، ایران اور سعودی عرب شامل تھے۔ ابھی بھٹو صاحب کی یہ کوششیں جاری ہی تھی کہ 18 مئی 1974 کو انڈیا نے پھگران راجستھان میں ایٹمی دھماکے کر دیے۔ ان ایٹمی دھماکوں سے انڈیا پر تو کم ہی پابندیاں لگی، لیکن پاکستان پر بڑے بڑے ممالک نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان بڑے بڑے ممالک کو شاید یہ لگتا تھا کہ کہیں پاکستان مقابلے میں آ کر ایٹمی دھماکے ہی نہ کر دے، اور اس طرح ایٹمی ممالک کی دوڑ میں ایک کے بجائے 2 نئے ممالک شامل ہو جائیں۔ بھاری پانی کی فراہمی سمیت فرانس نے پاکستان کو ری پروسیسنگ پلانٹ دینے کے معاہدے کو بھی معطل کر دیا۔ پاکستان جو کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت سے پہلے ہی 20 سال پیچھے تھا، اب مزید سست روی کا شکار ہو گیا۔ بھٹو صاحب نے انڈیا کے ان دھماکوں کے نتیجے میں کابینہ کی دفاعی کمیٹی کو بلا کر انہیں ایٹم بم بنانے کی منظوری دے دی، مگر پہلے سے ہی مشکل مشن اب ناممکن ہوتا نظر آ رہا تھا۔ 1974 کے اسی سال پاکستان ایک ایسے چوراہے پر کھڑا تھا جہاں اس کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے تمام دروازے بند تھے، مگر کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک در بند تو 100 در کھلے۔ اللہ پاک نے پاکستانیوں کی اس مشکل کا حل پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا، اور اس حل کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی پاکستانیوں کو اس مشکل سے نکال سکتا تھا، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی، مگر اس گوہر نایاب کے بارے میں جاننا تو دور کی بات، کوئی پاکستانی اس نوجوان سائنسدان کے نام سے بھی واقف نہ تھا۔
تو پھر پاکستان اپنے اس محسن تک کیسے پہنچا اور کس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا تن من دھن سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا؟ لیکن یہ سب کچھ آپ جان سکیں گے اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج تحسین پیش کرنے اور انہیں پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ باد کا نعرہ ضرور ٹائپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔